وہ جب دروازے سے باہر بیٹھی تو آنسو روکنے کی کوشش میں بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ دوپٹہ ڈر کا ہاتھوں میں گرا تھا اور آنکھیں سرخ متورم ہو رہی تھی۔ دور کھڑا ولی بہت بری طرح چونکا، وہ کیوں رو رہی تھی؟ کیا نفیس نے کچھ اور سوچتے ہی اس کے دانت چم کے نظر سپاٹ ہو گئے۔ نورا آپ کھڑی اسے سنبھالی تھی مگر عمل سے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے اور پھر کچھ سوچتا رک گیا۔ یوں اس کے پاس جانا بالکل بھی درست نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہاں کھڑا رہ گیا۔ عمل اب گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کر کے اندر کی جانب جا رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہا جب تک وہ اندر داخل نہ ہو گئی۔ تب تک عمل زمان اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ جیسے جھٹکا کھا کر اٹھی۔ انہیں کپڑوں کے ساتھ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ دوپٹہ بھی ایک جانب گرا ہوا تھا۔ آنکھیں رو رو کر سجی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور بیڈ پر آدھا نیچے کو جھولتا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا۔ سامان اس کے کمرے کے لائٹ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو سارا کمرہ گویا روشنی میں نہا گیا۔ اس نے بے ساتھ آنکھیں چوند آئی۔ کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کو؟ زمانی کہہ رہی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے تم کمرے میں چلیے۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ کس نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے تو وہ جلدی سے مسکرائی۔ پھر انہوں نے دیکھا نہیں آغا جان، بس واقعی طبیعت خراب ہو گئی تھی میری۔ عجیب لگ رہا تھا تو میں آ گئی کمرے میں۔ اچھا انہوں نے سمجھ کر سا ہلایا۔ بس سامیہ کو ہی دعوت دینی تھی تم نے؟ اور کوئی دوست ہے تمہاری جو رہ گئی ہو؟ نہیں بس سامیہ ہی تھی، بس ایک دوست۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ بس ایک ہی دوست ہے میری اور ہے، لیکن ان سے ایسا کوئی رشتہ نہیں، اس نے کہا تو آواز کمزور تھی۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن جب تم ڈولکی کے لیے تیار ہو رہی تھی تب تو میں نے تمہیں بہت چہکتے ہوئے دیکھا تھا۔ بی جان میں کون سی بالیاں پہنوں؟ بی جان یہ سوٹ ٹھیک رہے گا؟ بی جان یہ بی جان وہ۔ پھر ایک دم سے کہیں میری بیٹی کو نظر تو نہیں لگی؟ وہ آخر میں شفقت سے مسکرائے تو اس کا دل چاہا دھارے مار کر رونا شروع کر دے، مگر پھر مسکراتے اس نے چہرہ اٹھایا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو ضبط کے باوجود وہ نہیں روک پائی تھی۔ آپ کی ہی لگی ہوگی نظر۔ آپ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ یہ کتھئی والا سوٹ نہ پہنوں کیونکہ میں اس میں بہت پیاری لگوں گی۔ دیکھیے اب طبیعت خراب ہو گئی میری، ہو بھی سکتا ہے میری نظر لگی ہو۔ یہ رنگ واقعی بہت جچ رہا ہے تم پر میری پری۔ دھیان رکھا کرو اپنا، اب آرام کرو، میں دودھ گرم بھجواتا ہوں نورا کے ہاتھوں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس نے رکے ہوئے آنسو کو بہنے دیا۔ دل بے تحاشا بھاری ہو رہا تھا اور چہرہ وہ باتیں یاد کر کے پھر سے سفید پڑتا جا رہا تھا۔ اسے کچھ دن پہلے نگار بیگم کا خوش رویہ بھی یاد آیا۔ کیا ہو گیا تھا ایسا؟ کیا اس سے کچھ غلط ہو گیا تھا؟ لیکن کیا؟ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر کون سی ایسی باتیں جس پر وہ دونوں اس طرح اس سے برتاؤ کر رہی تھی؟ آنسو خشک ہو چکے تھے، اب اس کے چہرے پر سوچ کے لکیریں پھیلی ہوئی تھی۔ ولی نے نماز پڑھ کر جائے نماز میں ڈاسی، نماز پڑھ کر تو دل پر اور بوجھ بڑھ جایا کرتا تھا جو بے روح ہوا کرتی تھی۔ اس نے بیزاری سے جائے نماز صوفے پر ڈالا، پھر میکانگی انداز میں سنگار میز کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہاک کی پیکٹ اب تک ویسے ہی پڑا تھا۔ اس نے شیشی نکال کر اسپرے کیا تو چند لمحوں میں خوشبو نے سارے کمرے کا احاطہ کر لیا۔ اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ عجیب سی گھٹن بننے لگی تھی کمرے میں۔ وہ اکتا کر باہر نکل آئے۔ رات کے اس ٹھنڈے پہر حویلی سنسان پڑی تھی۔ مہمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے اور گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ اس نے قدم لان کی جانب پھیرے۔ داخلی دروازے کے آگے بنے 2 سٹیپس پر وہ بیٹھی تھی۔ اس کی سیاہ چٹیاں جھک کر ٹائلز کو چھو رہی تھی۔ دوپٹہ کندھے پر لیے اس نے وہی کتھئی سوٹ پہن رکھا تھا۔ ولی اس کے ساتھ آ رکا۔ اتنی ٹھنڈ میں رات کے اس وقت کیا کر رہی ہیں آپ؟ بہت آہستہ سے پوچھا۔ ٹھنڈے زینوں پر بیٹھی لڑکی نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ اونچے سے لڑکے کو دیکھا۔ لڑکا فکر مندی سے چہرہ اس کی جانب جھکا اس سے دیکھ رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ اتنی ٹھنڈ میں کیوں بیٹھی ہے یہاں؟ ویسے تو بڑی سمجھدار ہیں، اب ذرا سی غفلت برتنے پر لوگوں کو بڑا ڈانٹ دیتی ہو، اپنی کو پرواہ نہیں۔ اتنی ٹھنڈ میں کیا یہاں جمنا ہے آپ نے؟ عمل جو اسے دیکھ رہی تھی پل بھر میں ہفوئی نظروں کو سامنے بھیرا۔ دھند میں لپٹا سارا لان گویا دھندلا گیا تھا، باقی رہ گئے تھے تو 2 مجسمے۔ لڑکی ہاپا سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکا بس ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مجھے ڈسٹرب مت کریں آپ، مجھے لگتا ہے آپ آلریڈی ڈسٹرب ہیں، مجھے مزید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ایسا لگتا ہے تو کیوں میرا سر کھاڑے چاہیے؟ آپ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ تو میرے لیے بھی پریشان نہ ہوں میں ٹھنڈ میں جموں یا پھر دوزخ میں جلوں۔
آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس نے چڑ کر کہا تو ولی نے چہرہ ذرا آگے کو کیا۔ اس کی ہپا سی آنکھیں لان میں جمی تھی اور ان آنکھوں میں کچھ چمک رہا تھا، شاید آنسو، شاید کچھ اور۔ آپ تو سچ مجھ غصے میں ہیں، ظاہر ہے رات کے اس پہر میں مذاق تو ہرگز نہیں کروں گی۔ طرح کر کہا، کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اب کہ اس نے سنجیدہ ہو کر کہا تو اس نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ کوئی کچھ کہے گا اور عمل سے بچے گا سا ابھی کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اب آپ میرا مزید دماغ مت گھمائیے اور پلیز اکیلا چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دوں اکیلا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ سامنے دیکھتی لڑکی کو لگا کہ لڑکا مسکرایا تھا۔ انہیں ضبط سے گہرا سانس لے کر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنے مسئلے نہیں سلجھا سکتی، یا پھر مجھ میں اتنی اہلیت نہیں کہ میں خود کو سنبھال سکوں؟ بولیے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کب کہا کہ آپ خود کو نہیں سنبھال سکتی؟ میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ رہ لیں گی میرے بغیر؟ جی رہ لوں گی آپ کے بغیر، ویسے بھی آپ ہوں یا نہ ہوں کیا فرق پڑتا ہے، جب مجھے اکیلے ہی رونا ہے، اکیلے ہی سہنا ہے سب، تو آپ کی کوئی ضرورت ہے بھی نہیں مجھے، جا سکتے ہیں آپ۔ لڑکی نے تلخی سے کہہ کر سر جھٹکا تھا۔ آنسو صاف نہیں کاٹ سکتا کیونکہ اس کا حق نہیں رکھتا میں، ہاں آنسو دینے والوں کی چمڑی ادھیڑ سکتا ہوں۔ بتائیے کس نے رلایا ہے آپ کو؟ میں نے کب کہا کہ میں رو رہی ہوں؟ اس نے بہت سے آنسو اندر اتار کر چہرہ اٹھایا تو ولی مسکرایا۔ اف، کیوں مسکراتا تھا ویسے؟ امل کو لگتا تھا وہ پگھل جائے گی۔ کہا تو میں نے بھی نہیں ہے، رونے کی بات تو آپ نے کی تھی، ویسے بھی جو آنسو باہر نہیں اندر گرتے آنکھوں کو سرخ کر جایا کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی آنکھیں اس وقت کیسا منظر پیش کر رہی ہیں؟ وہ پل کے جھپکائے اٹھی تھی، سلک کی قمیض پھسل کر پیروں سے ذرا اوپر تک گر پڑی، سلور کی سکوں والی بالیاں ہلوڑے لینے لگی تھی۔ ولی نے اس کی خشر سمانیوں سے نگاہ چرائی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے میری آنکھیں، کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے شہدرا آنکھیں اس پر جمائی تو ولی ہلکا سا ہنس پڑا، پھر نفی میں سال آیا۔ میں نے تو جسٹ ایک بات کہی تھی، کیا واقعی آپ نے ہم اپنے اندر آنسو اتارے ہیں؟ اف، امل کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ یہ لڑکا نہ اب مار کھائے گا اس سے۔ ولی بہت شکریہ میرا سارا موڈ غارت کرنے کے لیے، اور بہت شکریہ آپ کی مدد کا کہ میں 2 گھڑی ٹھیک سے جہاں بیٹھ بھی نہ سکی۔ باہر میں جائیے آپ اور آپ کی ہمدردی۔ رو کیوں رہی تھی آپ؟ ولی کی بہت سنجیدہ آواز نے اس کے قدموں کو روک لیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ بہت غور سے اس کا چہرہ جانچ رہا تھا۔ کب رو رہی تھی میں؟ امل، میں پوچھ رہا ہوں کہ حویلی سے آنے کے بعد کیوں رو رہی تھی آپ؟ کسی نے کہا ہے کچھ آپ سے؟ اور جب وہ ایسے دیکھتا تھا تو لگتا تھا سب جان ہی لے گا۔ وہ طاہر نے بہت بری طرح بات کی تھی مجھ سے، آہستہ سے کہا تو ولی نے اس کے جھکے سر کو افسوس سے دیکھا۔ انسان کبھی نہیں بدلا کرتے، کبھی نہیں، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بہت نرم استفسار کہ انہوں نے کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی ولی، کبھی بھی نہیں، انہوں نے مجھے بہت غلط کہا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا جواب دوں سے لیے، اس لیے آپ رونے لگی۔ اس نے اس کی بات کاٹی تو اس کا سر کچھ اور جھکا۔ جائیے اپنے کمرے میں، آئندہ اگر کوئی آپ سے ایسے بات کرے تو سمجھا کریں کہ آگے ولی انہیں سیدھا کر دیا کرے، جیسی خوش اخلاقی کے ساتھ مجھ سے پیش آتی ان کے ساتھ بھی ذرا پیش آئیے، سچ بتا رہا ہوں۔ آئندہ بھولے سے بھی بات نہیں کریں گے آپ کے سامنے۔ وہ ایک دم زور سے ہنس پڑی تھی۔ ولی اسے دیکھتا مسکرایا۔ آپ کو برا لگتا میرے سے بات کرنا؟ اب کہ ہماری لڑکی آسمان پر دمکتے چاند کی مانند چمک رہی تھی۔ جی نہیں، میں گھنٹوں گھنٹوں انجوائے کرتا ہوں ان عزت دار لمحات کو۔ وہ اور ہنس دی۔ آئندہ خیال رکھوں کہ اس نے مسکراہٹ دبا کر چہرہ اٹھایا اور وہ اس سے لمبا تھا۔ چلیے میں کوشش کروں گا یقین کرنے کی اس بات پر، آپ جائیے اپنے کمرے میں، ٹھنڈ بہت بڑھ گئی ہے باہر۔ اس نے ہاتھوں کو لپیٹے ہوئے کہا تو امل کو سردی کا احساس ہوا۔ ولی کی موجودگی نے گویا ہر شے پر پردہ ڈال دیا تھا، ہر شے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ کیا کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ اس سے اپنی آنکھوں میں قید کرتے ہوئے سوچا، پھر سنبھلی۔ آپ بھی جائیے کمرے میں، باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، اور پھر پلٹ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر اس کے کمرے کے پارٹ گم ہو جانے کے بعد اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کتھئی جوڑے والی لڑکی چلی گئی تھی مگر وہ اس سے بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر رائٹنگ ٹیبل تک آتے اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے تحفے پر پڑی تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ کمرے میں اب تک پرفیوم کی خوشبو رچی بسی تھی۔ دوسری جانب وہ مسکراتی ہوئی بستر پر لیٹی
اس کے جوابات سے محظوظ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی تنگی کا شبہ تک اس کے آس پاس نہیں تھا۔ اسے خود پر غصہ بھی آیا۔ اگر تائی نے اسے ایسا بول بھی دیا تھا تو اسے کم از کم یوں رو کر نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کیوں ایسے کہہ رہی تھی۔ کوئی وجہ تو ہوگی ان کے اس رویے کی، کچھ تو ہوگا نا۔ آئندہ وہ کبھی اس طرح سے بھاگ کر نہیں آئے گی۔ اس نے جب کچھ کیا ہی نہیں تھا تو ڈرنا کیسا؟ سمجھ کا پرسکون ہوتی وہ اب کربٹ لے کر لیٹی تو ولی چم سے اس کے سامنے ایک مسئلے سے تو جان بچ گئی تھی، مگر اب وہ اس سے کیسے بچے گی؟ وہ جو اب اسے ساری رات جگانے والا تھا، اس کا وہ کیا کرے گی؟ کیا پتا وہ بھی جاگ رہا ہو سکتا ہے وہ بھی مجھے یاد۔ اس سوچ پر وہ بالکل ہو کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اف، حفظ سے آنکھیں زور سے میچی نہیں، ایسا نہیں سوتے عمل بری بات، مگر اسے اپنا چہرہ کانوں کے لو تک تپتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے پتا تھا بغیر دیکھے پتا تھا کہ وہ بلش کر ہی اف نہیں۔ اس نے ہاتھوں سے چہرہ چھپایا اور سار زور زور سے نفی میں ہلائے۔ نیچے وہ مسکا کا سر چڑھک کر رائٹنگ ٹیبل کے سامنے لگی کرسی کھینچ کر بیٹھا، پھر سامنے رکھا ایک سرخ جلد والا فولڈر کھولیا۔ نور آباد والی زرعی زمین کے کاغذات۔ اس نے گہرا سانس لے کر اصغر کو فون کیا، پھر چند لمحے کچھ سوچا، دوسری جانب جاتی گھنٹی کو سنتا رہا۔ تقریباً تیسری گھنٹی پر فون اٹھایا گیا تو اسے اصغر کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ کہو ولی اصغر، میں ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا قلم گھماتے ہوئے کہا تو دوسری جانب اصغر متوجہ ہوا۔ کیسا مسئلہ؟ اس کی آواز ایئر پیس میں ابھری تو ولی چند پل سوچتا رہا، پھر بولا، آپ کا دشمن آپ سے طاقتور ہو، تعلقات بھی رکھتا ہو، حال فی الحال پاور سیٹ کا مالک بھی ہو اور اس کے پاس آپ پر حملہ کرنے کا ٹھوس جواز بھی ہو، اگر تب بھی وہ خاموش رہے تو ایسی خاموشی کو کیا سمجھنا چاہیے؟ دوسری طرف اصغر نے گہرا سانس لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی کسی ایسی کمزوری کو تلاش میں ہے کہ جس کو جان لینے کے بعد آپ کو اس کے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وہ انتظار کر رہے ہیں، صحیح وقت آ تمہیں ایسی جگہ ضرب لگانے کا جہاں پر زخم لگنے کے بعد تم کبھی بھی سنبھل نہیں پاؤ گے۔ ولی ترہی سے مسکراتا اور اگر مجھے اپنی ایسی کوئی کمزوری نظر نہ آ رہی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ غلط فہمی ہے تمہاری ولی کہ تمہاری کوئی کمزوری نہیں، کوئی تمہاری میں میرے ویک پوائنٹس جانتا ہوں اصغر، اور جہاں تک مجھے علم ہے وہ بھی ان سب سے واقف ہے، تو کیا کوئی کھوجا ہے تمہیں؟ اصغر نے تیزی سے اس کے بات کاٹی تو اس نے اس بات میں صلاح ہے، ہاں، اور تم آرام سے بیٹھے ہو۔ دوسری جانب وجہ سے برہم ہوا تھا، بہت بری طرح اس نے کندھے اچکائے۔ ایسے میں پینک کرنا میری عادت نہیں اصغر، جانتے ہو تم میری ایسی کوئی کمزوری نہیں، کمزوری ہوتی ہے ولی سب کی ہوتی ہے۔ آگے والے نے پھر سے اس کی بات کاٹی تھی، مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے کہ وہ کیا ڈھونڈنا چاہ رہا ہے۔ میرا ماضی اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، وہ یہ تک جانتا ہے کہ میں کس کی اولاد ہوں، اسے سب معلوم ہے اصغر، سب کو، لیکن وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اس کی خاموشی ہرگز بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ تمہاری کمزوری ہے ولی، لیکن تم نہیں جانتے اسے اس کا لہجہ بہت عجیب لگا تھا۔ پل بھر کو وہ سیدھا ہو بیٹھا، کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اس کے آبرو سکڑ گئے تھے اور پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر میں یہ بات ایک سیکنڈ میں سمجھ سکتا ہوں ولی، تو تم بھی سمجھ سکتے، اور وہ بھی جو تمہارے پیچھے ہے۔ اس کا سارا وجود ایک پل میں سنسنا اٹھا تھا۔ دوسری جانب اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہاشم کے پیر نگار بیگم کی آواز پر جم سے گئے تھے۔ وہ پورے کا پورا ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے عمل کو اس کے کمرے سے نکلتا دیکھا تھا، یقین نہیں آتا تو پوچھنا اپنی ارجمند چچی سے۔ اپنے کمرے میں بے خبری سے گفتگو کرتے نگار، شازیہ اور امینہ نے ادھ کھلے دروازے کے اس پار موجود شخص کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی ماں جی بلا وجہ کہتی نہ پھرنا یہ باتیں تم اب، بھلا کوئی اچھی بات ہے یہ ملازم کے کمرے سے گھر کی جوان جہاں بیٹی کا نکلنا؟ شازیہ کی آواز خاموش پڑی راہداری میں بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ ہاشم کا وجود گویا پل بھر کو منجمد سا ہو گیا تھا، پھر وہ کسی خواب سے جگا۔ اس پر ہوا انکشاف بہت بڑا تھا، ولی اور عمل، او خدا، اس نے یہ سب پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اس کے قدم پیچھے کی جانب جا رہے تھے۔ اگر یہ سب سچ نکلا تو ولی احمد کی گردن کی سب سے نازک رگ اس کے ہاتھ کے نیچے تھی۔ الٹے قدموں اپنے کمرے کی جانب مڑا تھا۔ انسان کے پاس ہمیشہ کھونے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ ولی تمہیں لگا تھا کہ کوئی رشتہ تو ہے نہیں تمہارا، پھر کوئی کیسے تمہاری گردن مروڑ سکتا ہے؟ مگر تم غلط ہے، تمہارے پاس تمہاری وہ پری ہے کہ جس کو تم نے اپنے سائے سے بھی دور رکھا ہوا ہے۔ اس کی نظر جیسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی شیشے پر ساکت ہوئی تھی۔ وہ کیوں بھول گیا تھا اسے؟ وہ کیسے فراموش کر سکتا تھا اسے؟ او خدایا، اسے اپنے سر سارا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ بات میں نے کبھی کسی سے نہیں کی۔ اس کی آواز کسی کھائی سے آ رہی تھی۔ ضروری نہیں کہ تم خاموش ہو تو وہ بھی خاموش رہی ہو سکتا ہے اسے کسی بات کو ڈسکس کیا ہو،
اور اگر ایسا ہے نا ولی تو تم بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہو۔ دوسری جانب وہ جیسے پریشان ہوا تھا، اگر وہ اس جنگ کا حصہ بنی تو اس کے پاس سوائے دکھوں کے، بدنامیوں کے اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس سے دور ہو ولی، اسے خود سے دور کر دو، اس سے جھڑکو، ڈانٹو، ساتھی سے پیچھا، جو کرنا ہے کرو، لیکن اسے قریب مت آنے دو۔ وہ تو گویا برف بن گیا تھا۔ اس نے غلطی کر دی، اس نے دیر کر دی، اسے لگا تھا کہ وہ اکیلا ہے تو اس سے کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ غلط تھا۔ اس کی بازی اس پر الٹ گئی تھی، سب غلط ہو گیا تھا، سب غلط ہو رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چابیاں ڈریسنگ ٹیبل سے جبرتا باہر کی جانب دوڑا۔ سخت سردی میں بھی اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس نے دوڑ کر لان عبور کیا، پھر پتھریلی روش پر کھڑی کار میں بیٹھ کر گاڑی زن سے آگے بڑھا کر لے گیا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ آس پاس بھیانک سونگ والی رات پھر سے پھیل رہی تھی۔ ولی احمد وہی جا کھڑا ہوا تھا جہاں سے چلا تھا۔ وہ معلوم تھا کیسے کیسے بھول گیا وہ یہ۔ اس کی گاڑی کی رفتار ہر گزرتے پل بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک قبرستان کے باہر اس نے گاڑی کو بریک لگایا اور پھر قبرستان کے اندر دوڑا۔ لکڑی کا چھوٹا گیٹ ہوا سے جھول کر عجیب سی آواز پیش کر رہا تھا۔ دور دور تک سیاہی میں ڈوبی قبریں ہی قبریں تھیں، اتنی تاریکی تھی کہ اسے بار بار آنکھیں جھپکا کر دیکھنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ایک قبر کے پاس مکرو بیٹھا نظر آیا۔ ہاں، وہ کرم ہی تھا، وہی کرم جو اس سے چند روز قبل ملا تھا، وہی کرم جس میں اس نے اپنا عکس دیکھا تھا۔ اس نے آہٹ پر چہرہ گھٹنوں سے اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر تلخی سے مسکرا دیا۔ مجھے پتہ تھا آپ آئیں گے ولی سرکار۔ اس اندھیرے میں بھی اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اس بچے کو، کیا نام ہے اس کا، جو بھی ہے، میں اسے لے کر جانا چاہتا ہوں اپنے ساتھ۔ زمان ڈیرے پر بہت سے کام ہوتے ہیں، اس کا ان کاموں کو سیکھ لینا ضروری ہے۔ ہاشم کے ساتھ مل کر وہ کام سیکھ جائے گا اور پھر اب تو حادثہ بڑا ہو گیا ہے۔ وہ کوئی اعتراض تو نہیں تمہیں؟ حسین اپنے ازلی دبنگ انداز میں گویا ہوئے تو زمان نے اچنبے سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ ولی کو کیوں لے جانا چاہتے تھے اپنے ساتھ؟ ایک وقت جب وہ اسے اس حویلی سے باہر پھینکنے کا کہہ رہے تھے اور اب ان کی حیثیت بچا تھی اور بھائی کا احترام بھی لازم تھا، مگر ولی کو وہ ان کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، ہرگز بھی نہیں۔ باجی آپ، لیکن آپ کیوں لے جانا چاہتے اسے اپنے ساتھ؟ میں کچھ سمجھا نہیں آپ کی بات کو۔ حسین نے زمان کے ہچکچاہٹ پر تیوری چڑھائی۔ ذرا آگے ہو کر ان کی آنکھوں میں جھانکا، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے اسے میرے ساتھ بھیجنے پر؟ زمان پل بھر کو گڑبڑائے تھے، میرا مطلب ہے کہ وہ ابھی اسکول میں ہے اور پھر آپ کے ساتھ ڈیرے پڑ گیا تو اس کا بہت نقصان ہوگا۔ رہی اس کے کام سیکھنے کی بات، تو میرا ڈیرا ہے نا، وہ کس کام آئے گا، میں اسے وہاں کام سکھا دوں گا۔ حسین کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں زمان۔ وہ بچہ، میں نے سنا کہ حادثہ ذہین ہے اور اس کا دماغ بہت اچھا، میں چند دن اپنے ڈیرے پر رکھ اسے جانچنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی ایسا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے مستقبل کا سوال ہے، ذرا سوچو۔ مگر زمان اس وقت کچھ بھی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ کسی بھی صورت ایسے ولی کو ان کے ساتھ نہیں بھیج سکتے تھے۔ سب کچھ ایک طرف، مگر وہ اپنے باجی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، ولی کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اتنا اصرار کریں تو میں ولی سے پوچھ کر جواب دوں گا آپ کو۔ اگر وہ راضی ہو تو بھلے آپ لے جائیے گا اسے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کی اس شرط پر حسین پہ جو تاب کھا کر چلے تو گئے، مگر جاتے جاتے انہیں لان کے ایک جانب کھڑا 14 سالہ دبلا پتلا سا ولی نظر آیا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر ویسی مسکراہٹ تھی کہ ولی کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اس کی گردن میں گلٹی اوپر کا معدوم ہوئی۔ یہاں وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا تو ولی میکانیکی انداز میں کھنجر چلایا۔ اس کی نسوائی آنکھیں خوفزدہ تھی، سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ شام میں اسے زمان نے بلا کر پوچھا تو اس کے جواب پر وہ چند لمحوں کے لیے گنگ رہ گئے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، مگر کیوں؟ زمان شدید حیران تھے۔ بس میں جاننا چاہتا ہوں سردار، ہو سکتا ہے کہ اس سب کے بعد میری ذات سکون میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ سب نہ ہو جو 14 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس کے اندر بہت آس جڑ چکی تھی۔ حسین کے کہے گئے لفظوں کی بازگشت اس کے ذہن میں اب تک تازہ تھی۔ ٹھیک ہے، اگر جانا چاہتے ہو جاؤ، مگر ولی احمد بہت محتاط رہنا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسے تنبیہ کی تو اس نے کمزور سا ہلا دیا، اور تب سے ہی اسے سب کا آغاز ہوا جس نے ولی کی ذات کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اندر تک۔